اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا ذکر کیا۔ قارون بنی اسرائیل کا ہی شخص تھا اور بلکہ بعض روایات کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ فرعون نے اس کو استعمال کیا اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ حکمران کسی قوم کے کسی فرد کو کچھ نواز کر عہدہ دے کر اس قوم کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قارون کو بھی فرعون نے اسی طریقے سے استعمال کیا اور اللہ نے آزمائش کے لیے قارون کو بڑا لمبا چوڑا خزانہ دیا، بہت زبردست خزانہ دیا۔ اس نے بڑا ظلم ڈھایا ہوا تھا، دوسری طرف اللہ نے اس کو بڑا خزانہ دیا، اتنا خزانہ دیا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت تھی اور اس پوری ایک جماعت سے چابیاں نہیں اٹھتی تھیں، چابیاں نہیں اٹھتی تھیں اس کے خزانے کی چابیاں۔ اتنا بڑا اللہ نے خزانہ دیا تھا۔ لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، لہذا اتراؤ نہیں، تکبر مت کرو۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو اور اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، جو کچھ مال دیا ہے وہ تمہارا ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے تم بھی استعمال کرو، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا لوگوں کے ساتھ تم احسان کرو۔ زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان چیزوں کے جواب میں اس نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ تو میں نے اپنے بازو کی قوت سے میں نے یہ خزانہ حاصل کیا ہے، یہ مال حاصل کیا ہے اپنے بلبوتے پر، اپنے علم و ہنر کی بنیاد پر، کسی کا میرے اوپر احسان نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی بڑے بڑے مال جمع کرنے والے بھی گزرے ہیں اور اس سے بھی بڑے قوت والے بھی گزرے ہیں۔ اللہ جل شانہ ایسے مجرموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ وہ نکلا اپنی بہت ہی آن بان شان کے ساتھ، اکڑفوں کے ساتھ، زبردست ٹیپ ٹاپ کے ساتھ نکلا۔ لوگ دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے اسے دیکھنے لگے، اے کاش جس طرح قارون کو ملا ہے ایسے ہی ہمیں بھی ملتا۔ علماء نے اور اہل علم نے سمجھایا کہ دیکھو ایسی تمنا مت کرو، ایسی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے دے کر آزما رہا ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے وہ اور اس کا خزانہ اور اس کا گھر سب کو دھسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، اس کے بڑے جتھے تھے لیکن ابھی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا اور اللہ کے سامنے وہ کچھ دم بھی نہیں مار سکتا۔ اور جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ملتا تو وہ بھی کان پکڑنے لگے کہ نہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دے کر آزماتا ہے اور کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یہ پورا قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ ایک یہ زندگی ہے جس میں تم زندگی ابھی گزار رہے ہو اور یہ چند روز گزارو گے، 4 دن 5 دن گزارو گے اور اس کے بعد تم دوسری زندگی کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ یہ زندگی یہ ایسی چیز نہیں ہے
کہ اس کے اندر تم اکڑ فوں کرتے رہو۔ تمہارا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو اور جھنڈا اس کے اوپر لگا ہوا ہو، تمہارے پاس گاڑی ہو اور آگے پیچھے پولیس والے ہوں، گارڈ ہوں اور شور مچاتے ہوئے جا رہے ہو۔ تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہارے قافلے کے اندر 100 گاڑیاں اور جیپیں ہوں، پراڈو ہو، اور اس طریقے سے تم چاہتے ہو۔ فرمایا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے دیں گے جو اس زمین پر اور اس دنیا میں بڑائی نہیں کرتے، بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دے کر آزماتے ہیں، اور دینے کے بعد اگر وہ پھولے نہ سمائے، اپنے آپے میں نہ رہے، بیکار آدمی ہے، وہ 2 پیسے کا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج جتنے بھی تم حکمرانوں کو دیکھ لو، اکڑ فوں والے، جتنے بھی بڑے بڑے عہدیداروں کو دیکھ لو، جتنے چودھریوں کو دیکھ لو، جتنے جاگیرداروں کو دیکھ لو، ان کے قریب نہیں پھٹک سکو گے کہ ان کی شان بان آن اسی طرح ہے، لیکن اللہ کو یہ شان بان آن اللہ کی نظروں میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تم کیسے انسان ہو کہ تمہارے قریب ایک غریب ہاری کسان آدمی تمہارے قریب نہیں آ سکتا، جھک جھک کر آتا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر آتا ہے، جھک جھک کر آتا ہے۔ یہ تم کیسے انسان ہو؟ اس زمین کے اوپر تم اپنی اکڑ فوں دکھا رہے ہو۔ کیا ہے اس زمین کے اندر اور اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا مال چلا گیا، خزانہ چلا گیا، لیکن رسی جل گئی، بل نہ گیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنا استحقاق مجروح سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی شخص ایسا ویسا کہہ لے، میرے سامنے ایسی ویسی بات کر لے تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتا ہے۔ سوچ لینا چاہیے تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ایک ناپاک قطرے ہو تم، ایک ناپاک قطرے، اس سے اللہ نے تمہاری یہ شکل و صورت بنا دی اور تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو۔ اس حال میں بھی تمہارے پیٹ میں کتنی گندگی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھو، اور کل جب تمہاری روح نکلے گی اور تم دفن ہو جاؤ گے، کیڑے مکوڑے تمہیں کھائیں گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ جو زمین پر اکڑ فوں نہیں دکھاتے اور جو زمین پر فساد نہیں مچاتے، ایسے لوگوں کو ہم دار آخرت دیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کی بھلائی اللہ نے متقیوں کے لیے رکھی ہے، اکڑ فوں والوں کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث ذی طمرین رب اشعث اغبر ذی طمرین، کوئی آدمی ہے بال اس کے پراگندہ ہیں، دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور کپڑے اس کے غبار آلود ہیں، دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور 2 چادریں باندھ کر، پھٹی پرانی چادریں پہن کر ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اور تم اس کی طرف تھوکتے بھی نہیں ہو، تم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی حیثیت اللہ کے ہاں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کو کہہ دے کہ اللہ قسم ہے تجھے یہ کام ہونا چاہیے، اللہ وہ کام کر دے گا۔ چاہے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ٹالنا ہو، چاہے کسی سمندر کے اندر راستہ کرنا ہو، سمندر کو خشک کرنا ہو، اللہ ان کی بات کو سنے گا۔ تواضع کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، تکبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ مال کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر تم تکبر کر رہے ہو، اور پھر مال تمہارا چلا گیا پھر بھی تکبر میں تم مبتلا ہو؟ اس سے بڑھ کر نادان انسان کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اس تکبر کی خباثت کو اللہ تعالی ختم کرے، اور ہمارے اندر اللہ تعالی تواضع پیدا فرما دے، ہم سب کے لیے آخرت کی بھلائی لکھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔